السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 20 کے آغاز میں 6 دلائل تفہیم توحید یعنی توحید سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز میں دیے ہیں۔ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان مکہ کے مشرکوں کو فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا بارش کون برساتا ہے اور پانی سے پھر نباتات کو کون اگاتا ہے؟ تیسرے نمبر پر فرمایا کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس میں نہریں بھی جاری کر دیں، پہاڑ بھی بنائے رکھے اور پھر 2 دریا بنا کر ان کے درمیان ایسی رکاوٹ رکھی کہ دونوں دریاؤں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے؟ چوتھی دلیل دی کہ مجبور، لاچار اور بے بس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ 5ویں نمبر پر فرمایا بر و بحر کے اندھیروں میں کون ہے جو تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ 6 نمبر پر فرمایا پہلی بار مخلوق پیدا کرنے والی ذات کون ہے کہ جو دوبارہ پھر اس کو لوٹائے گا؟ جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کر لیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ یہ 6 دلائل اور 6 سوال کرنے کے ساتھ ہر بار اللہ نے دہرایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ بار بار یہ 6 بار جملہ دہرایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ تو کیونکہ اس کا جواب اتنا آسان تھا یا عام فہم تھا کہ ہر مکہ کا مشرک اس کے بارے میں ایک ہی جواب اور ایک ہی رائے رکھتا تھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین بنایا، اللہ ہی ہے جو بارش برساتا اور پانی سے نباتات اگاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل نہریں اور پھر پہاڑ اور دریا بنا کر ان کے اندر اپنی قدرت ظاہر فرمائی، وہ اللہ ہی ہے جو مجبور، بے کس اور ہر طرف سے لاچار کی دعا کو قبول کر کے اس کی مشکل کو رفع فرماتا ہے، پھر اللہ ہی ہے جو بحر و بر کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، مخلوق کو پیدا کر کے لوٹا لے گا، آسمان و زمین سے رزق دیتا اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے بغیر فرمایا کہ اللہ تو ہے ہی، یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے ان 6 میں سے کوئی ایک کام کیا ہو یا کر سکتا ہو؟ یقیناً اللہ ہی اکیلا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی قدرت والا ہے جس نے یہ کام بڑے بڑے کیے اور آج تک دنیا کے اندر یہ موجود اور کسی کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے ان کو کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی الہ ان کاموں میں نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے، تو پھر عبادت کا جب نمبر آتا ہے، عبادت کرنے کی باری آتی تو اللہ کے ساتھ اوروں کے سامنے عبادت کیوں کرتے ہو؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمان و زمین کے اندر کون ہے جو غیب کو جان سکے سوا اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ چھپی ہوئی پوشیدہ چیز کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جن کو تم مان رہے ہو کہ وہ عبادت کے لائق ہیں یا وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں یا وہ بھی کچھ طاقتیں رکھتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ تو اپنے بارے نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، ان لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو چکا ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اصل میں یہ آخرت کے بارے میں شک شبہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے آخرت کے بارے میں اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا مرنے کے بعد زندگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن جو قیامت آنے والی ہے، جو مرنے والے جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، سارے اگلے پچھلے جمع کیے جائیں گے تو قیامت کے منظر وہ دیکھیں گے تو ان کا حال بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب ان لوگوں کے پاس ایک دابت الارض نکالا جائے گا۔ دابت الارض کی احادیث کے اندر کافی زیادہ وضاحت آئی ہے، ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے لوگوں کی زبان میں گفتگو کرے گا، اور وہ بے مقصد گفتگو نہیں ہوگی، وہ گفتگو اصل میں ایمان کے بارے میں ہوگی،
وہ جانور بول کر کہے گا کہ یہ شخص ایمان والا ہے، یہ ایمان سے خارج کافر ہے، یہ منافق ہے، تو وہ جانور بول بول کے بتائے گا، حتیٰ کہ احادیث میں یہ ہے کہ کئیوں کے اوپر وہ نشان بھی لگا دے گا، ٹھپا بھی لگائے گا۔ تو وہ دابت الارض، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سورہ نمل میں فرما رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ہم نکالیں گے ایک دابہ، جانور جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، اس بات کی کہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کا جواب میں قیامت کی نشانی پیش فرمائی۔ دوسری نشانی نفخہ سور ہے، سور پھونکا جانا، کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، یہ قیامت کا اعلان ہی ہوگا، قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آسمان و زمین کے جتنے بھی لوگ سب کے سب اس سے گھبراہٹ کا ایسا شکار ہوں گے کہ بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اللہ کے جسے اللہ تعالیٰ خود محفوظ رکھے، سنبھال رکھے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ پہاڑ کتنے مضبوطی کے ساتھ جو زمین پر رکھے گئے ہیں، قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت یہ پہاڑ بھی بادلوں کی طرح روئی بن کر اڑیں گے، یعنی کہ یہ قیامت کا زلزلہ یا قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہوں گے، وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھی ایک نیکی لائے گا اسے اس کا بدلہ اس کو بہتر عطا کیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو گناہ لے کر آیا، برائی لے کر آئے گا، اس کو جہنم میں الٹے منہ جھونک دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے یہ انہی کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص، اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فرعون نے اہل مصر کو دو حصوں میں یا دو گروہوں میں کر دیا تھا، اور ایک گروہ کو وہ مسلسل مضبوط کر رہا تھا تو ایک گروہ کو وہ مسلسل ہی کمزور کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو کمزور کر رہا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اسے اس بات کا خوف اور ڈر لاحق تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو میری اس بادشاہی کو ختم کر ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ کمزوروں کو زمین کا وارث بنائے، اور فرعون حامان کو جو ڈر لگا ہوا ہے، جو خدشہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس خدشے کو اب ان کے اوپر نافذ کر دے اور اس کو سچ کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جس سال میں بچے ذبح کیے جاتے تھے، کیونکہ فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم 1 سال کے لیے روکا ہوا تھا، بچے بالکل کم ہو گئے تھے، تو اس نے 1 سال کا روک لیا اور 1 سال بچے ذبح کیے جاتے۔ جس سال بچے ذبح کیے جاتے تھے اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ ماں کو وحی کا مطلب ان کے دل میں القاء کیا، ان کے دل میں یہ خیال مضبوط طریقے سے ڈال دیا ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب ہی کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، وہ بچہ دریا میں صندوق کے اندر بند لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو فرعون اور کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا، صندوق کھولا گیا، تو فرعون کی بیوی نے دیکھ کر یہ مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، یا پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کا باعث ہوگا۔ یہ ذریعہ بنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس بچاؤ کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا گیا، فرعون نے اسے رکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے اپنے محل کے اندر ان کی پرورش کا حکم دیا، تو دائیاں بلائی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، روتے جا رہے تھے، تو فرعون نے حکم دیا کہ کوئی ایسی عورت لاؤ جو دودھ پلائے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو اپنی والدہ کے کہنے پر دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی آئی تھی کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کون اٹھاتا ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو باہر سپاہیوں نے پوچھا
تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے بتایا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے تو یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ فرددناہ الی امہ، اس طریقے سے بچہ پھر اپنی ماں کے پاس آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو بھی اس محل کے اندر مقرر کر لیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور بچہ ان کی گود میں آ گیا۔ اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام جب پرورش پاتے ہوئے جوان ہوئے، شہر میں ایک رات نکلے، وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، سبتی تھا، اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا، یعنی قبطی تھا۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک نے مدد مانگی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو، یہ شخص فرعونی ہے اور مجھے مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا اور اس فرعونی پر ایک مکہ مارا جس سے وہ وہیں مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ نہ میرا ارادہ قتل کا تھا اور نہ میں ایسا چاہتا تھا، جو مجھ سے ہوا اس پر مجھے معافی عطا فرما، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی فرما دیا۔ پھر اگلے رات نکلے تو پھر دیکھا کہ وہی شخص کسی اور فرعونی سے لڑ رہا ہے، اور اس نے پھر مدد طلب کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہی فسادی ہے، کل بھی تو ہی لڑائی کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس فسادی شخص کو پکڑنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا، اسی طرح آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح راز فاش ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، لیکن جب ہی یہ اسی شخص نے بات کی تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ فرعون نے یہ اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے۔ تو ایک ہمدرد نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ یہاں سے جان بچا کر آپ کسی اور شہر نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک کنویں پر پہنچے تو دو بچیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پیچھے کھڑے کر کے کھڑی تھیں، باقی سب لوگ کنویں پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک یہ چرواہے یہاں سے چلے نہ جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم عورتیں ان چرواہوں کے اندر گھسنا نہیں چاہتی، اپنے جانوروں تک کو ان کے جانوروں کے اندر داخل نہیں کرنا چاہتی۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہم گھر سے اس لیے نکلی ہیں کہ ہمارا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے، اور ہم اپنے بوڑھے باپ کے کام کو، خدمت کو خود انجام دے رہی، اس لیے ہمیں گھر سے نکل کر خود کام کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے سائے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس نے ستا رکھا تھا۔ اس وقت جہاں پہنچے تھے وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی تم مجھ پہ نازل فرمائے گا میں تو ہر طرح کی خیر کا فقیر اور محتاج ہو گیا ہوں۔ یہ ہے پیغمبر کی دعا جو توحید سکھاتی ہے، جو سیدھا رستہ بتاتی ہے کہ پیغمبر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، پیغمبر بھی اللہ کے سامنے فقیر ہیں، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اپنی مشکل حل کروانے کے لیے اللہ ہی کی طرف اپنی التجا اور فریاد کرتے ہیں۔ لہٰذا جس سے پیغمبروں نے مانگا اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے، جس سے اولیاء نے مانگا اسی سے ہم کو مانگنا چاہیے، جس سے نیک لوگوں نے مانگا ہمیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، اور کائنات کی ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ سے ہی رزق پاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہے۔ ایک چیونٹی بھی اس کائنات کے اندر اگر ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی ولی پیر فقیر سے نہیں مانگتی، صرف اور صرف اللہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی اب تم مجھے دے ہر طرح کی خیر بھلائی کا میں محتاج ہوں۔ تو اتنے میں ایک لڑکی آئی، وہ ان دونوں بچیوں میں سے جو دو بکریاں چرانے والی تھیں ان میں سے ایک آئی، اور کس طرح آئی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، تمشی علی استحیاء، حیا پر چلتی ہوئی آئی، یعنی حیا کے ساتھ اس کی چال کو بیان فرمایا کہ اس کی چال میں بہت زیادہ حیا تھی۔ علماء کا کہنا ہے حیا والی چال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی عورت
بڑی چادر لے کر اپنی نظر کو جھکا کر سڑک کے کنارے چلے، راستے کے کنارے چلے، تو یہ حیا والی چال ہے۔ تو وہ عورت گویا کہ راستے کے کنارے کنارے ہو کر اور اپنی نظر کو جھکائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی جو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے قرآن میں پڑھی جاتی رہے گی، تمشی علی استحیاء ان ابی یدعوک، کہنے لگی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں، میرے باپ نے بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کا وہ بدلہ دینا چاہتے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی چل پڑے۔ جب گھر گئے تو وہ بزرگ جو تھے، شاید وہ شعیب علیہ السلام تھے، جس طرح کہ مشہور ہے کہ شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیاں تھیں اور وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا، تو انہوں نے سن کر کہا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ نجات پا گئے ہیں، اب یہاں فرعون کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بیٹی کہنے لگی، ابا جان آپ چاہتے تھے کہ ایک اجرت پر شخص رکھا جائے جو ہماری بکریاں وغیرہ چرا لے، تو آپ اسی کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یہ القوی الامین، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اس لڑکی نے یا اس بچی نے یہ گواہی کیوں دی؟ کیونکہ القوی کہنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی طاقت کو تو دیکھ لیا، جب کنویں کو کھولا اور کنویں سے پانی بکریوں کو پلایا تو طاقت اس کی ملاحظہ کر لی۔ الامین، امانت دار، یعنی اس نے اپنی بات اور گفتگو کے اندر بھی اتنی امانداری رکھی کہ اس نے مطلب اور مقصد کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، کوئی فضول بات، کوئی غلط بات اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، صرف وہ بات کی اور کام کر دیا۔ اس کے بعد بالکل الگ ہو کر ایک درخت کے سائے نیچے جا بیٹھے۔ تو عورت نے یہ دو خوبیاں جو بیان کی اپنے باپ کے سامنے، القوی الامین، یہ پیغمبروں کی صفت ہوتی ہے کہ پیغمبر نیکی کے کام میں قوت رکھنے والا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح امانت دار بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر پیغمبر کے اندر مخلوق خدا کے لیے بڑا ترس اور رحم ہوتا ہے۔ جب دو بچیوں کو بے یار و مددگار دیکھا اور سب لوگوں سے الگ تھلگ دیکھا تو مدد کرنے کے لیے خود جا پہنچے اور ان کا معاملہ پوچھا، فما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے پیچھے کھڑی ہو؟ تو انہوں نے جب بتایا تو اتنا رحم آیا کہ خود ان کی مدد کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے جو شاید شعیب علیہ السلام ہی ہیں، تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی درخواست پر کہ ان کو آپ مزدور رکھ لیں یا ان کو ملازم رکھ لیں، شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنے گھر میں گھر داماد رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے حق مہر 8 سال بکریاں چرانا ہوں گی۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جب یہ بات قبول کی تو نکاح بھی ہو گیا، بیوی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا اور کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا اور کام کاج بھی مل گیا کہ 8 سال بکریاں چرانی ہیں اسی گھر میں۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ آپ کی نوازش ہوگی یا آپ کی جانب سے ہوگا۔ تو پیغمبر ہمیشہ بہتر کام کرتا ہے، زیادہ مہربانی والا کرتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل ان کی بکریاں چرائیں۔ پھر وہاں سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر مصر کی طرف واپس لوٹے تو راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو فرمانے لگے سردی کی شدت ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، یہاں ٹھہرو تو تم آگ تاپ لینا، آگ سے اپنے آپ کو گرمائش پہنچا لینا۔ لیکن جب وہاں پہنچے آگ لینے گئے تو وہاں اللہ نے نبوت دی اور 2 نشانیاں دی، ید بیضا اور عصا۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں نشانیاں لے کر وہاں سے چلے۔ فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ، فرعون بڑا ظالم ہے، بڑا سخت ہے، تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہارون کو پیغمبر بنا کر بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی۔ اب دونوں ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے بہت باتیں کی اور مذاق اڑایا، اپنے احسان جتلائے۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سرداروں بتاؤ میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام مجھے کون سی بات کہہ رہے ہیں، میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ پھر کہنے لگا ایک محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا۔ تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ وہ کہیں بھی نظر آنے والا نہیں اور کہیں ہے ہی نہیں،
اور موسیٰ علیہ السلام جھوٹوں میں سے، یہ باتیں کی۔ اس مذاق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرعون کے تکبر کا ذکر کیا۔ آخر کار فرعون اپنے تکبر کے اندر مارا گیا، غرق ہو گیا، اور پھر اس کی موت بری موت آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرما کر قریش مکہ کو یہ سبق دیا ہے کہ فرعون کی طرح متکبر نہ بنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی وہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے ہیں، لہٰذا ان واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرو۔ پھر قریش مکہ کے قول کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے ہدایت چھوڑنے کے بہانے یہ ہیں یا ہدایت نہ قبول کرنے کے بہانے یہ ہیں کہ اگر ہم قبول کریں گے تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکیں گے، دنیا کے لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، یا ہمارے رزق کا نقصان ہوگا، یا ہمارا امن خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں کہنے لگے۔ قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کیا ہم نے ان کے لیے حرم نہیں بنایا جو امن والا ہے؟ ہر طرح کے پھل ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے روزی کا بندوبست ہے۔ جب یہ ایمان نہیں لا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حرم کی وجہ سے اتنا امن اور رزق عطا کر رہا ہے، تو جب ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے حرم کی وجہ سے ان کو کتنا رزق اور عطا فرمائے گا اور کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہی رزق وغیرہ کی بات ہے، امن کی بات ہے، تو کتنی بستیاں جو اپنی ترقی پر ناز کرتی تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں، کیونکہ ہم نے جب ان کے پاس رسول بھیجے تو انہوں نے ان رسولوں کی قدر نہیں کی، ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ لہٰذا کسی بھی قوم کی ترقی، کسی بھی قوم کی دولت، کسی بھی قوم کا رزق، کسی بھی قوم کی عظمت وہ اس کو نہیں بچا سکتی جب تک وہ پیغمبر کا حکم نہ مانے اور پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ لہٰذا جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کے پاس دنیا کے سارے اسباب تھے، وہ ان کو بچا نہ سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بد نصیب نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑا اور اپنی قوم کو بھی چھوڑا اور اپنی قوم کے دشمنوں کے پاس یعنی فرعون کے پاس جا بیٹھا اور ان کے ساتھ اس نے دوستی بنا لی۔ اصل میں فرعون کے پاس بھی مال و دولت کی کثرت تھی، تو قارون کے پاس بھی بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن اس نے بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے خزانے عطا فرمائے، ہم نے اس کو اتنا کچھ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو چاہے تو دولت کے انبار دے دے اور کسی مسلمان یا کسی پیغمبر کو چاہے تو محتاج بنا لے۔ تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے۔ رزق اللہ کی مشیت پر ہے، کسی کے اعمال پر نہیں ہے۔ نیکی یا برائی کی وجہ سے رزق نہیں دیا جاتا، بلکہ رزق کی اصل وجہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ بہرحال قارون جو کہ بہت بڑا غدار تھا اپنی قوم کا اور بہت بڑا بد نصیب تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹکر لی اور پھر پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ ساتھی بن گیا اور ان کے ساتھ مل گیا۔ اس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو مالدار ہے نا، اس کا مال نہیں اس کو بچا سکا۔ جب اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا کہ آپ ہدایت پر آؤ، تکبر نہ کرو، اس طرح گھمنڈ نہ کرو، غرور اور ناز نہ کرو، تو یہ جو کچھ دیا گیا تمہیں یہ اللہ نے عطا کیا، تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے آپ سے اچھا کیا آپ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ ملا ہے، جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے، یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، یہ میرے علم نے مجھے دیا ہے۔ تو اس نے اپنے علم پر، اپنے فن پر تکبر شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سونا بنانے کا فن تھا، واللہ عالم، لیکن جو بھی فن تھا، جو بھی علم تھا، جو بھی تجربہ تھا، جو بھی اس کی مہارت تھی، اس پر اس نے اتنا ناز کیا کہ اس نے کہا اسی نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن یہی شخص قارون بن سنور کر پوری زیب و زینت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا۔ قوم کے لوگ دیکھ کر اس کا روب، اس کا حسن و جمال اور اس کا لاؤ لشکر مرعوب ہو گئے۔ جو تو دنیا دار تھے اور دنیا کی زندگی سے بڑی محبت اور چاہت رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کاش
ہمیں بھی اس طرح مال دولت ملے اور ہماری بھی اس طرح بڑی چمک دمک اور عزت بنے۔ اس طرح وہ للچائی ہوئی باتیں کر رہے تھے۔ علم والے لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بہتر ہے اس شخص کو جو ایمان اور نیک اعمال رکھتا ہے۔ علم والے یہ اس لیے کہا کہ علم والوں کو اس طرح کے فتنے اور دنیا کے دھوکے جلد معلوم ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو دنیا چاہنے وال وہ یہ کہنے لگ گئے کہ کاش ہمیں یہ ایسا ملے، اور علم والے یا نیک اعمال والے سچے ایمان والے کہنے لگے جو شخص اللہ کا نبی کا نافرمان ہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہے اس کی لالچ نہیں کرنی چاہیے، اس مال کو دیکھ کر دل میں تمنا اور تمانی پیدا کرنی چاہیے، یہ بہت جلد تباہ ہونے والا ہوتا ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے ان کے لیے تو اللہ کے ہاں ثواب اور بدلہ اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کو خیرت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو دنیا کے سامنے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قارون، اس کا محل، اس کا سارا گھر یہ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ جب یہ دھنس گیا تو اس کے بعد پھر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ وہ جو کل تک کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح مال و دولت ملے تو ہماری بھی بڑی چمک دمک بن جائے، ہماری بھی ٹھاٹ پاٹ بن جائے، ہماری بھی عزت بن جائے اور ہم بھی بہت اعلیٰ بن جائیں گے، کل تک جو ایسا کہہ رہے تھے اس کا انجام دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کا شکر ہے، اگر ہمیں بھی اس طرح کا ملتا، ہم بھی اس طرح کے بنتے تو ہمارا انجام بھی یہی ہوتا جو قارون کا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ سے پناہ طلب کرنے لگے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے کہ بہت برا انجام ہوا ہے۔ یقیناً گناہ گار کو دیکھ کر اس کی کوئی بھی صفت کو یا اس کی کوئی بھی دنیاوی چمک دمک کو اپنانے کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ نیک بندہ اگرچہ مقروض ہو، مقہور ہو، بیمار ہو، معذور ہو، نیک ہی ہے، نیکی کی رغبت کرنی چاہیے اور نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اور ایمان لے آئیں تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تم سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا اور ایمان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، کھرے کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے، سچے جھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا گناہ اٹھانے کی پیشکش کا ذکر کیا ہے۔ کفار نے کہا کہ مسلمانوں تم ہمارے رستے پر چلو، یعنی شرک کی راہ پر چلو، جو بھی گناہ ہوگا اس کے ہم ذمہ دار ہیں، قیامت کے دن ہم تمہارا گناہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ کہتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کو اپنے ذمے نہیں لے گا، اور گمراہی کی دعوت دینے والے لوگ اس طرح کی جو ذمہ داری لے رہے ان کو تو ڈبل گناہ ہوگا ہی، یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی جن کو ساتھ لے کر چلیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کا ذکر فرمایا جو تباہ ہو گئی۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود کا ذکر، فرعون، قارون اور حامان کا ذکر، ان سب کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا فَكُلًّا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے کئیوں پر تو ہم نے پتھر برسائے، ان میں سے کئیوں کو ہم نے چیخ کے ساتھ پکڑ لیا، ان میں سے کئیوں کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ لوگوں پر ظلم فرمائے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنی جان پہ آپ ظلم کماتے ہیں۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکڑ لیتے ہیں، اولیاء اور حمایتی بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ سے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل عنکبوت، جس طرح ایک مکڑی کی مثال، جو مکڑی ایک گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سارے گھروں میں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ پتہ چلا کہ
جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک اتنا بے دلیل اور اتنا کمزور دلیل ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا، جسے ایک تنکے سے گھمایا جائے تو سارے کا سارا اکٹھا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تلک الامثال نضربھا للناس، یہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس سے عقل کریں۔ وما یعقلھا الا العالمون، لیکن اہل علم ہی اس سے فائدہ اٹھاتے اور ان کو سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔